مقدمہ حسین کو بحال کر دکھائیں گے، مقدمہ حسین کو بحال کر دکھائیں گے، پہلی تاریخ پر کمال کر دکھائیں گے۔ لاؤ دکھاؤ کوفیوں کے 12,000 خط قاتلینی خطوط سے نکال کر عظیم آستانے دو نمبری تنا کر، تاریخ دے بہانے دو نمبری تنا کر، ابو بکر نو اکبر، عمر نو لکھی اصغر، حسین دے گھرانے دو نمبری تنا کر زندہ ہو سکتے ہیں، مر کر زندہ ہو سکتے ہیں۔ رات اشاق دوبارہ ایسا نہ ہو پھر آ جائے ملک اسحاق دوبارہ کہ جلسے رکوع قیام میں فوراً نظریے کی طرف آ رہا ہوں۔ جلسہ نماز، گل نماز ذکر ہو رہا ہے نا، جلسہ نماز 52 آدن دو سجدے دے درمیان اور رکوع آدن نماز دے وچ جھکن نو گوریاں دوتے، قیام آدن نماز دے وچ کھلومن نو، نماز دیاں ترائے حالتاں۔ جلسے رکوع قیام وچ پوندی کتھے نماز، نہ اٹھن حسین دیندا کھلوندی کتھے نماز۔ سنیو حسینیت دا دعویٰ کریں تو مل کے حسین واسطے نعرہ مارا سبحان اللہ۔ جلسے رکوع قیام وچ پوندی کتھے نماز، نہ اٹھن حسین دیندے کھلوندی کتھے نماز۔ مومن حسین دے سر دا صدقہ سمجھ کے پڑھ، سجدے چو سر نہ دیندا تو ہوندی کتھے نماز، سجدے چو سر نہ دیندے تو ہوندی کتھے نماز مفتی صاحب۔ لیکن کون حسین؟ جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین۔ لیکن میں تو یہ بھی کہتا ہوں، میرے سینئر بزرگ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں اور میرے قائد بھی بیٹھے ہیں کہ جنت میں سردار ہوتا ہے آبادی کا، جنت کی جو آبادی ہے صرف نوجوانوں پر مشتمل ہے، بزرگوں کو وہاں پر، بوڑھوں کو وہاں پر جوانیاں مل جائیں گی، جوانیاں واپس مل جائے گی۔ تو پوری آبادی کا جو سردار ہے اس کو ایک مخصوص طبقے کا سردار کیسے کہتے ہیں آپ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری جنت کا سردار ہے، کیونکہ پوری جنت میں جوان ہوں گے تو حسین پوری جنت کا سردار ہے۔ لیکن اگلا جملہ آپ پر قرض ہے، اگر آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے، آپ کے دل میں وہ حرارت بن جائے تو میری طرح لٹائیے گا تاکہ میرا ایمان بھی بڑھ جائے مزید۔ تو نہیں کیجیے گا، جنت کے اس سردار حسین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو نہیں کیجیے گا، جنت کے اس سردار کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے، اس فاطمہ الزہرا کا مجازی خدا علی المرتضی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ نبی کے مان کو بھایا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ علی المرتضی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ نبی کے مان کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق، جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اجا ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور بدن پہ ٹاٹ اوڑھ آئے، بدن پہ ٹاٹ اوڑھ آئے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں۔ لیکن جو نقل قاضی ہے، بولا اصل کیا سمجھا؟ کون ہے نقل قاضی؟ کون ہے نقل قاضی؟ کون ہے نقل قاضی؟ جس کے پاس اصل پہنچا نہیں، جس کے پاس اصل پہنچا نہیں۔ پہنچا کیوں نہیں؟ وجہ بھی ہو سکتی ہے نا، پہنچا کیوں نہیں؟ چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے حضرت صاحب خطاب فرمائیں کہ قید محترم آپ لوگ کان کی کھڑکیاں کھول کر اپنے دلوں میں اتاریں گے، اپنے اذہان میں محفوظ کریں گے، چلے جائیں گے اپنے اپنے گاؤں میں، کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا، اپنے اپنے گاؤں، اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے شہر میں، وہاں پر کوئی آپ کو ایک بندہ ملے، پوری طرح چاہیے ایک بندہ ملتا ہے آپ کو کسی ہوٹل پر، کسی چوک پر، کسی بیٹھک پر، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ رات کو قید محترم نے خطاب کیا تھا، آپ کہیں گے ہاں میں موجود تھا، میں نے سنا تھا، کیا فرمایا تھا؟ آپ کہیں گے آپ نے یہ باتیں فرمائی تھی۔ آگے سے وہ بندہ اگر کہہ دے کہ میں
تم کو سچا نہیں مانتا، مجھے تم پر شک ہے، تیرے ایمان کو مکمل نہیں سمجھتا، تو اب بتائیے خود موجود تھا نہیں، جو تھے ان کو مانتا نہیں۔ واہ کیا بات، خود موجود تھا نہیں، جو تھے ان کو مانتا نہیں، اس کے پاس اصل نہیں ہے، جو نقل کا عادی ہے، بلا اصل کیا سمجھے، بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے، بلا فصل کی عظمت کو، بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے، یہ بلا نسل، یہ بد نسل جو خلیفہ بلا فصل کی عظمت کو سمجھتا نہیں، سمجھنا چاہتا نہیں۔ اس کے لیے ایک جمہوری سوال، میرا ساتھ دیجیے گا، میری مثال دیکھیے گا۔ نبوت دی مندری اصحاب تھیون تینو کیڑی پیڑ، جینو پیڑ نہیں زوردار کو جو سبحان اللہ، گواہ محترم گواہ دے سامنے سبل کے آپ کو جو سبحان اللہ۔ نبوت دی مندری اصحاب تھیون تینو کیڑی پیڑے، اے باغ محمد دے رنگ رنگ دے میوین تینو کیڑی پیڑے، اے باغ محمد دے رنگ رنگ دے میوین تینو کیڑی پیڑے، اے ماں بہن کیون تلکات جیون تینو کیڑی پیڑے، اے گھر دے رسے میں تے گھر دے مرے وین تینو کیڑی پیڑے، اور قبلہ تے جھلا تو کالا اکلا ادے بھاری پلا ادے راضی اللہ، خدا دی خلافت نبی دا مصلی جینو مرضی دے وین تینو کیڑی پیڑے، خدا دی خلافت نبی دا مصلی جینو مرضی دے وین، جینو مرضی دے وین تینو کیڑی پیڑے، تے جینو پیڑ ہے نا اس نو پیڑ ہے، مسلسل لگاتار پیڑے، ہر سال پیڑے، اس سال ذرا چوکھی پیڑے، کیونکہ اور اس کو اگلے سال اور چوکھی ہوئی، کیونکہ یہ بات اسمبلی پہنچ یہ بات پہنچ ویسے نا کہ دل جو رہ گیا اور تھوڑے جے سین رہ گئے انہیں کرا گئے آپ کو چاہے انشاءاللہ سین ہو ویسے نا پیڑ بات ویسی، پیڑ بات ویسی، انتہا تے پر ویسی، ایک ٹرکر ٹرالیاں دے پیچھو لکھے ہوئے حضرت صاحب پاس کر یا برداشت کر، یا تب ان پاس ہو ویسی نہیں تو انہوں نے برداشت کر، برداشت کرنا پوسی، اچھا پاس ہو ویسی پیڑ بات ویسی، تے وقت آخر ساڑھا ملک دا شہری ہے، ساڑھا حق بڑھدا اس نے کوئی درد دی دوائی، کوئی پین کلر، کوئی کیپسول، کوئی انجیکشن، چھوٹا جڑا انجیکشن لیندے، انجیکشن لیندہ کون ہے؟ کمپوڈر، تجویز کرے دیں MBBS، ایک خودے دان ایک دائرے وچھن جتے کہ کر سکدن بس نیکو رات سرے سر پہ اتوتے کہ کر سکدن جید راز مقدر ازلا تو ہن ستے کہ کر سکدن اور جید سب بھی کچھ نہیں کر سکیا ہوگا کتے کہ کر سکدن جید سب بھی کچھ نہیں کر سکیا ہوگا کتے کے کر سکدن اور لفظان دا وضو کر کے اچھا جیڑے تیرے تسی وہ بول دے پہ ہو نا تسی حاضری لگے دے پہ ہو تے کسی عام اوگے سکول دے ٹیچر دے سامنے حاضری لگے دے اسی آزم طارق دے بیٹے دے سامنے حاضری پہ لگ دی ہیڈ ماسٹر دی حاضری لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے مکس نہیں کرنا حق تے باطل نو بلا طلب سو حق باطل حق تے باطل نو مکس نہیں کرنا چھانی لا دینی چھانی سمجھے نہیں ہونا تے چھانی عام نہیں لاونی چھانی لاونی حق نواز چھانی علی آزم طارق علی شیر حیدری علی عام چھانی نہیں لاونی ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے حسنین دی نوکری تے حیدر کا دفاع کرنے حسنین دی نوکری تے حیدر کا دفاع کرنے عثمان دی عظمت دا ہارتا اور حجا کرنے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں حضرات کی نظر کر رہا ہوں اگر آپ کے میعاد پر پورا طرح بولیے گا توجہ کیجئے گا حضرت صاحب کہ کبھی کبھی یوں کمال کا اعتماد بنتا ہے کبھی کبھی یوں کمال کا اعتماد بنتا ہے یہ آزمائشوں کے تسلسل کے بعد بنتا ہے کسی یہودی کسی مدودی کو کیا خبر ہو عظیم گھر کا عظیم بندہ دماد بنتا عظیم گھر کا عظیم بندہ دماد بنتا ہے عثمان دی عظمت دا ہارتا اور حیا کرنے اور ایک نام عمر گن کے شیطان دفع کرنے ایک نام عمر گن کے شیطان دفع کرنے اور رنگ راز بٹائیں دے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گن
رنگ راز بچائندے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ کے نا صدیق دا نعرہ لا نسلاں دا پتا کرنا ہے صدیق دا نعرہ لا نسلاں دا پتا کرنا ہے چند آخری اشعار صدیق کے منکروں پہ لانا بے شمار منکروں پہ لانا بے شمار صدیق کے منکروں پہ لانا بے شمار صدیق کے منکروں پہ لانا بے شمار روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکتا کون نہیں سمجھ سکتا روشنی دا سفر 1400 سال تو جاری کدی عرب دے کدی سلطنت عثمانیہ دے کدی کندھار کابل دے کدی فلسطین دے روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکتا اور جہدی قسمت دے وچ لکھی ہے شب اندھاری سمجھ نہیں سکتا وہ آج بھی رستہ ویکھیں دے رہندے تائیں مسافر بھٹک نہیں سکدے ستاریاں دی کمال ہے ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکتا ستاریاں دی کمال ہے ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکتا اور جیڑا گھر چ نہیں سوئی چھڑیندا تو دے بچے کھجورا لینے اور جیڑا گھر چ نہیں سوئی چھڑیندا تو دے ذمہ کھجورا لینے صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا اور میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹا میرے جو صرف اشتہارات حسین نہیں اشتہارات نہیں ہیں بورڈوں تے نہیں ہیں ہوٹھاں تے نہیں ہیں میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹا حسین شاہ ہے تے شاہ دی منزل نو کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکدا حسین شاہ ہے اچھا حسین دا نام آ گیا شیر یاد آ گیا حضرت صاحب اجلے بل پاس ہوئے نا اس لئے جھوٹے مدعی سیڈ تے سچے مدعی کیس دائر کر دے سکتے مقدمہ حسین کو بحال کر دکھائیں گے مقدمہ حسین کو بحال کر دکھائیں گے پہلی تاریخ پر جے کمال کر دکھائیں گے لاؤ دکھاؤ کوفیوں کے 12,000 خط قاتلینی خطوط سے نکال کر دکھائیں گے لاؤ دکھاؤ کوفیوں کے 12,000 خط قبلہ شاہ صاحب قاتلینی خطوط سے نکال کر دکھائیں گے اور توڑ کی نگاہ یہ منظر چٹے نہیں دیں 10 محرم دیگر دا ٹائم آئی رات کی سیاہی دے وچ جرم چھپ پیندا دن نالا جرم چھپ دا نہیں یہ منظر چٹے نہیں دیں یہ ظلم شبینے چ نہیں ڈٹھے کہ میلے ذہن دی لکھی ہوئی تاریخ دے آئینے نہیں ڈٹھے اور قاتل مقتول دے وارثاں تو تا زندگی نظر چرین دے ہیں جنہ پاک حسین نو مارے ہاں بدرال مدینے چ نہیں ڈٹھے قاتل مقتول دے وارثاں تو کیوں نہیں ڈٹھے قاتل مقتول دے وارثاں تو تا زندگی نظر چرین دے ہیں جنہ پاک حسین نو مارے ہاں بدرال مدینے چ نہیں ڈٹھے اور شیر نظم شروع کیتا کہ ستاریاں دی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکدا توجہ کچھ بڑا قیمتی بشرا کہ ابو بکر عمر دے نام دے بندے اگر موجود ہیں 72 وچ ابو بکر عمر دے نام دے بندے اگر موجود ہیں 72 شہدائے کربلا 72 شہدائے کربلا ان کے نام کی لسٹ یا تو ان سے لو اگر وہ نہیں دیتے کہیں سے تلاش کرو کتاب میں نہیں تو گوگل پہ مل جائے گی 72 شہداء کرام میں سے ابو بکر اور عمر نام کے بندے موجود ہیں اس کی وجہ کیا ہے یا ایسا طریقہ کر لیتے ہیں اور طریقہ جس نے زیارت کی ہے امام کی قبر کی یہ زوار اس کو کہتے ہیں اس سے ملیے اس کو مبارکباد پیش کیجیے کہ آپ نے سعادت حاصل کی امام کی قبر کی زیارت کی اب صرف یہ بتا دو کہ امام پاک کی قبر جو تھی وہ اس کے ساتھ بھی کوئی قبریں تھی یا وہ بالکل تنہا قبر تھی وہ آپ سے کہہ دے گا کہ اس کے ساتھ قبریں تھی اب آپ نام پوچھئے کہ جو ساتھ قبریں تھی ان لوگوں کے نام کیا تھے وہ نہیں بتائے گا کیوں نہیں بتائے گا کیونکہ جس طرح نانے کی قبر کا نقشہ ہے نواسے کی قبر کا بھی نقشہ اسی طرح ہے نانے کے ساتھ بھی ابو بکر عمر نواسے کے ساتھ بھی ابو بکر عمر یہ ایک اور طریقہ میں اپنی طرف سے ایک میں مثال دیتا ہوں ایک اور طریقہ سمجھانے کے لیے ایک بندہ پڑھا لکھا ذی شعور پڑھا لکھا اس کو ایک بندہ آتا ہے تیرا بچہ پیدا ہویا بچے دا نام رکھ اچھا نام پر رکھے گا سمجھدار بندہ اے دا نام رکھ دیو مثال واسطے پیدا اے دا نام رکھ دیو وڈا اے دا نام رکھ دیو وڈا دوسرا بچہ پیدا ہویا بندہ ذی شعور پڑھے لکھے سمجھدار بندہ دوسرا بچہ پیدا ہویا اے دا نام رکھ نام چ رکھے نکا وڈا
نکا بڑا چھوٹا اکبر اصغر کوئی نا نہیں اصل نا دس نہیں تو تیری کتاب چ میں دسے نا باقر مجلسی عظیم آستانے دو نمبری تنا کر تاریخ دے بہانے دو نمبری تنا کر ابو بکر نو اکبر عمر نو لکھی اصغر حسین دے گھرانے دو نمبری تنا کر ابو بکر نو اکبر عمر نو لکھی اصغر حسین دے گھرانے دو نمبری تنا کر ابو بکر عمر دے نا دے بندے اگر موجود ان 72 وچ تو بات ثابت ہے پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہیں سکتا تو بات ثابت ہے پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہیں سکتا تجھے نو مشکل کشا منے نے اسے نو مشکل دے پھسے نے تجھے نو مشکل کشا منے نے اسے نو مشکل دے پھسے نے تو کہہ جانے نے علی دا نوکر تیری مکاری سمجھ نہیں سکتا تو کہہ جانے نے علی دا نوکر تیری مکاری سمجھ نہیں سکتا اور درمیان مصری دی گھسی دا نہ آیا اور اے سال پورا سال اگر انہاں سن چھیڑیا اساں ان دی ہستی دی شان بیان کریاں حضرت عمر دی شان دے شعر پڑھدا میں آخر دے اس تو بعد قبلہ سننا کہ کون عمر ہے سچا نور البشر کا کلمہ نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ سوائے اس کے شر کا کلمہ کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑھتا عمر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑھتا عمر کا کلمہ وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے 1400 سال پہلے ایک معتبر وفا کی ضرورت تھی وہ ملی تو صحابہ کرام سے ملی وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے دعا بھی معتبر چاہیے کہاں ہے بالخطاب آئے جہاں پر دستخط کر دے جزارہ کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر جزارہ کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے آخری شعر لیکن جس نے توہین کی حضرت عمر کی اس کے نام یہ شعر کرتا ہوں آپ کی آواز اگر زیادہ بارڈر کو کراس نہیں کر سکتی تو حیدرآباد تو پاکستان کے حصے میں ہے حیدرآباد تک آواز جانی چاہیے کہ دل میں گرم غالتا ہے تو باہر نکال کے رکھو جتنا ٹال سکو یہ فتنہ اتنا ٹال کے رکھو پیداوار مدعا کو فی الحال سنبھال کے رکھو ان کتوں کے گلے میں کوئی پٹا ڈال کے رکھو ان کتوں کے گلے میں کوئی پٹا ڈال کے رکھو مر کر زندہ ہو سکتے ہیں رات اشاق دوبارہ ایسا نہ ہو پھر آ جائے ملک اسحاق دوبارہ کیونکہ سچ کا لمحہ کافی ہے بقیہ زندگی وافر ہے جنگوی ہو یا حیدری ہو ہر کوئی راز مسافر ہے 1985 ہو یا پھر ہو 20